شادی کی ہے آپ لوگوں نے؟ جی باجی، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ایسا کرو، عظیم کے پاس چلے جاؤ اور اسے میری طرف سے کہو کہ آپ دونوں کو 20,000 روپے دے دے۔ ان پیسوں سے آپ دونوں نے اپنی بیگمات کو شاپنگ کرانا ہے۔ جی باجی، شکریہ باجی، وہ خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ تناوش مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھ گئے۔ اللہ پاک نے جیسی صورت دی ہے اس سے زیادہ اخلاق دیے ہیں، باقر متاثر کن لہجے میں بولا۔ ہمیں بھائی اور آپ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ رخسار بولا، امید نہیں تھی کہ یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا اور بجائے پٹائی کے انعام ملے گا۔ شکر ہے پاشا دادا کی بات مان لی تھی۔ باقر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس وقت وہ دونوں ملازموں کے کوارٹرز کے قریب پہنچ گئے تھے۔ عظیم کے کمرے میں روشنی جلتے دیکھ کر وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر گھس گئے۔ وہ اس وقت ٹی وی پر کوئی انگلش فلم دیکھ رہا تھا۔ آئیں جناب، انہیں دیکھتے ہی وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ سنا ہے کافی کارنامے سر انجام دیے ہیں تم دونوں نے۔ اس میں شک ہی کیا ہے عظیم صاحب، باقر نے فخریہ انداز میں سینہ چوڑا کیا۔ یہ تو صبح کبیر دادا بتائیں گے کہ اس کارنامے پر کتنا انعام دینا بنتا ہے۔ رخسار نے کہا، کبیر دادا کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ باجی نے بتا دیا کہ آپ سے 20,000 روپے لے لیں۔ باجی؟ کون باجی؟ اور کوئی باجی میرا کیسے بتا سکتی ہے؟ عظیم حیران رہ گیا تھا۔ باقر نے جواب دیا، باجی ہیں مسز کبیر دادا، اور اب آپ نے تصدیق کرنا ہے تو جائیں کر لیں، ہم ابھی ان سے مل کر آ رہے ہیں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ عظیم اب تک حیران تھا۔ رخسار نے پوچھا، کیا ایسا جھوٹ ہم بول سکتے ہیں؟ باقی آپ بے شک تصدیق کر سکتے ہیں۔ تصدیق کیسی جی؟ اس باجی کی وجہ سے تو آج شمشیر دادا جیسے گینگسٹر کی گردن سلامت نہ رہی۔ تصدیق کر کے میں نے کبیر دادا کا تھپڑ کھانا ہے۔ عظیم کو تناوش کی وجہ سے کبیر دادا کا لگنے والا تھپڑ اب تک نہیں بھولا تھا۔ تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر وہ لوہے کے سیف کی جانب بڑھ گیا جس میں ضرورت کے لیے چند لاکھ کی رقم ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اگلے 3-4 دن اس نے کبیر دادا کو بستر سے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ گو کبیر دادا دوسرے دن ہی خود کو تندرست سمجھنے لگا تھا۔ یوں بھی مار کٹائی اس کے لیے نئی بات نہیں تھی، مگر تناوش کا حکم ٹالنا بھی اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ بھی صبح سویرے نماز کے بعد نئے کپڑے پہن کر مکمل میک اپ کرتی اور سارا دن کبیر دادا کی خدمت میں لگی رہتی۔ ایسی تیمارداری کے ہوتے کس کمبخت کا دل بستر چھوڑنے کو کرتا ہے۔ ایک رات وہ اس کی کہانی سننے پر مسر ہوئی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ حافظ ہیں، مجھے اپنے بارے بتائیں نا کبیر۔ زخم کریدنے سے تکلیف ہی ملتی ہے گڑیا۔ کبیر دادا دکھی ہو گیا تھا۔ میں ہوں نا آپ کے تمام زخموں کا مرہم، وہ لاڈ سے بولی۔ کیا نہیں ہوں؟ کبیر دادا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہیں سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ چند لمحے گہری سوچ میں کھوئے رہنے کے بعد وہ دھیمی آواز میں بولا، ابو جان کا نام مولوی عمر علی خان تھا۔ وہ امام مسجد تھے اور مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی بنا رکھا تھا جہاں بچوں کو حفظ کرانے کے ساتھ عالم کا مختصر کورس بھی کرواتے تھے۔ ابو جان کے ساتھ مدرسے میں 2 اور استاد بھی تھے۔ 5 سال کا تھا جب ابو جان نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا اور اس کے ساتھ میرا نورانی قاعدہ بھی شروع کروا دیا۔ صبح کی نماز میں وہ مجھے ساتھ لے جاتے اور پھر اسکول کا وقت ہوتے ہی میں وہیں سے اسکول چلا جاتا۔ مجھ سے 3 سال بڑی بہن اسما میرا ناشتہ مدرسے ہی لے آیا کرتی تھی۔ 8ویں کلاس میں تھا جب میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس دن ابو جان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ امی جان نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ باجی اسما کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ بہت پیار کرتی تھی وہ مجھ سے۔ ہم دونوں سے چھوٹی رقیہ گڑیا تھی، وہ مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی۔ قرآن مجید کی دہرائی کے بعد ابو جان نے مجھے صرف و نحو پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے عالم بنانا چاہتے تھے۔ شاید ان کے خوابوں کی تکمیل ہو جاتی کیونکہ مجھے بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، مگر ابو جان کی خواہش، امی جان اور باجی کی دعاؤں اور میری کوشش کے باوجود ایسا نہ ہو سکا۔ ہمارے گھرانے کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی، تبھی تو ابو جان نے وہ واقعہ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ دن دہاڑے ہونے والے قتل کی ایک واردات تھی۔ ابو جان گھر سے مدرسے کو آ رہے تھے، ان کے علاوہ بھی درجنوں افراد نے وہ منظر دیکھا تھا۔ قاتل ایک نامی گرامی بدماش تھا تو مقتول اچھے خاصے متمول خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مقتول کے خاندان والوں کی کوشش سے وہ بدماش گرفتار تو ہو گیا، مگر اس کے ڈر سے کوئی عینی شاہد گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقتول کے خاندان والوں کو ابو جان کے بارے سنگن ملی اور اس کے ورثاء ابو جان سے ملنے مدرسے میں پہنچ گئے۔ ابو جان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گواہی دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، اور وہی ہماری بدبختی کی شروعات تھی۔
میں شام کی نماز پڑھ کر مدرسے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ابو جان شام کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے اور کھانا وغیرہ کھا کر عشاء کی نماز کو لوٹتے۔ میری روزمرہ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھانے کی تھی۔ امی جان اور اسما باجی میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ امی جان ہمیشہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی۔ جس دن ابو جان نے عدالت جا کر گواہی دی، اس سے اگلے دن مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد چند غنڈے ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ انہوں نے جاتے ہی امی جان، ابو جان اور رقیہ گڑیا کے سامنے اسما باجی کی عزت خراب کی اور پھر خنجر سے تمام گھر والوں کو قتل کر کے گھر کو آگ لگا دی۔ کوئی محلے والا، کوئی راہگیر انہیں بچانے کی جرات نہ کر سکا۔ اس دن بھی میں نے عشاء کی اذان دی، جو عموماً میں دیا ہی کرتا تھا کیونکہ ابو جان میری اذان کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس دن جانے کیوں میں نے بہت محبت، محنت اور تجوید و قرأت کے تمام اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے اذان دی تھی۔ ایک ایسی اذان جس کی نماز ادا کرنے کی سعادت سے میں محروم رہ گیا تھا، اور اس کے بعد میں کبھی نماز نہ پڑھ سکا، کبھی اذان نہ دے سکا اور کبھی تلاوت نہ کر سکا۔ میں اس دن جیسے ہی اذان دے کر اسپیکر کے سامنے سے ہٹا، اسی وقت ایک جاننے والا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے میرے گھر میں بیتنے والی قیامت سے مجھے آگاہ کیا۔ میں دیوانگی کے عالم میں بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ آگ نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شاید میں اسی دیوانگی میں آگ کے اندر گھس جاتا، مگر لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں خالی ذہن تمام لوگوں کی باتیں سنتا رہا۔ اپنے پیاروں کی صورت دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ نہ ابو جان کی نورانی شکل نظر آئی، نہ امی جان کی شفیق صورت، نہ اسما بہن کی مقدس شکل، اور نہ رقیہ کی معصوم صورت۔ تمام جل کر کوئلہ ہو گئے تھے۔ کبیر دادا کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار پانی بہنے لگا تھا۔ تناوش تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کے اشکوں کو اپنے لبوں سے چننے لگی۔ میں ہوں نا کبیر، میں آپ کے پاس ہوں نا، میری طرف دیکھیں، روتے کیوں ہیں؟ بس مجھے نہیں سننا آپ کی کہانی، آپ روتے کیوں ہیں؟ وہ وارفتگی سے اسے تسلی دیتی رہی، لیکن اس کی اپنی آنکھوں سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اپنے کبیر کے غم نے اسے بھی رلا دیا تھا۔ چند گہرے سانس لے کر کبیر دادا نے اپنی حالت سنبھالی اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ گھر والوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد میں وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ اس غنڈے صغیر عرف خنجر شاہ کی تلاش میں بھاگ پڑا۔ مجھے اس کا ٹھکانہ وغیرہ معلوم نہیں تھا، لیکن عقل نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بس بے فائدہ بھاگ رہا تھا۔ اسی طرح بھاگتے ہوئے سڑک عبور کرنے کی کوشش میں ایک کار سے ٹکرا گیا، اور وہ کار شمشیر دادا کی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن حواس گم کر بیٹھا تھا، اور اس حالت میں بھی میں خنجر شاہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ شمشیر دادا کو میری حالت پر حیرانی ہوئی اور وہ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے آیا۔ 2 دن انہوں نے مجھے نیند کی گولیاں دے کر سلائے رکھا۔ جاگنے پر میرے حواس کام کر رہے تھے۔ شمشیر دادا نے میری کہانی سن کر مجھے تسلی دی اور ساتھ ہی کہا کہ خنجر شاہ کو مارنے کے لیے مجھے اس قابل بننا پڑے گا کہ اسے ہلاک کر سکوں، ورنہ تو وہ ایک تھپڑ سے مجھے والدین کے پاس پہنچا دے گا۔ اور اس دن کے بعد میں شمشیر دادا کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے مجھے سخت تربیت دی۔ 2-3 سال کے اندر گینگ میں سوائے شمشیر دادا کے کوئی میرے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ وہیں میری ملاقات کاشف راجپوت سے بھی ہوئی۔ وہ یتیم خانے سے بھاگ کر شمشیر دادا کے گینگ میں شامل ہوا تھا، اور پھر ایک دن مجھے شمشیر دادا نے انتقام لینے کی اجازت دے دی۔ خنجر شاہ جو ابو جان کے مرنے کے بعد بڑی آسانی سے چھوٹ گیا تھا، میں اسی کے اڈے پر پہنچ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں توڑ کر میں نے اسے زندہ جلا دیا، اور اسی سے معلوم کر کے اس کے ان 5 آدمیوں کو جو میرے گھر پر ہونے والے حملے میں ملوث تھے، ان کا بھی وہی حشر کیا جو ان کے گرو خنجر شاہ کا کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کسی کو قتل کرنا میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے مرغی فروش کے لیے مرغی ذبح کرنا ہوتا ہے۔ میں حافظ عبد الکبیر علی خان سے کبیر دادا بن گیا۔ کبیر دادا نے رک رک کر گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہوئی تناوش کو دیکھا۔ اس کے دکھی چہرے پر سکون بھرا تبسم ابھرا۔ تناوش کے کندھوں کے پیچھے سے اپنا بازو لپیٹتے ہوئے اس نے اسے قریب کیا، ایک ہاتھ اس کے گھنے ریشمی بالوں میں گھسایا اور بات آگے بڑھائی۔ اور پھر میری زندگی میں ایک پری، ایک اپسرا، ایک گڑیا، ایک پاکیزہ روح کی آمد ہوئی، شاید میرے سارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، میرے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے، مجھ سے چھینی گئی نعمتوں کے بدل کے طور پر میری روکھی پھیکی زندگی کو رونق دینے کے لیے۔ میری ننھی دلہن، میری تناوش آ گئی۔
میں نے آپ کے زخموں کو کرید کر آپ کو اذیت دی ہے نا؟ وہ دکھی نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اگر کوئی دوسرا یہ سوال کرتا تو میرا جواب ہاں میں ہوتا۔ اور میرے پوچھنے پر کیا جواب ہوگا؟ کہہ تو دیا ہے، تمہیں پا کر میرے سارے دکھوں کا ازالہ ہو گیا ہے۔ میرے لیے آپ کے دکھ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کبیر، یہ وقت مجھ پر بھی بیت چکا ہے۔ بھیا کے بے گناہ قتل پر میری بھی یہی حالت ہوئی تھی، اور ان کے قتل کا دکھ اور غم ساری زندگی مجھے بے چین و بے قرار رکھتا، مگر پھر اللہ پاک نے میری جھولی میں آپ کو ڈال دیا۔ پتہ ہے گڑیا، مجھے لگتا ہے میں بہت عرصے سے تمہیں جانتا ہوں، شاید اس وقت سے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ جی اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، باقی چھوٹے سے بچے تو آپ اب بھی ہیں۔ اس کے انداز پر کبیر مسکرا دیا۔ ایک بات مانیں گے؟ اس نے ملتجی نظروں سے اسے گھورا۔ اگر بس میں ہوئی تو ضرور مانوں گا۔ آپ نے عشاء کی اذان دی تھی اور اس کی نماز نہیں پڑھی تھی، اٹھیں اور اس دن جو نماز رہ گئی تھی اسے آج پورا کریں۔ تناوش، اس نے انکار میں سر ہلانا چاہا۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، کبیر، آپ کہتے ہیں نا مجھے آپ کی قسمت میں لکھ کر اللہ پاک نے آپ کے سارے دکھوں کا ازالہ کیا ہے؟ ہاں۔ تو اٹھیں پھر، جب اللہ پاک نے آپ کے دکھوں کا مداوع کر ہی دیا ہے، پھر ناراضگی کیسی؟ اب تو آپ بھی اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی کمیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کر لیں، وہ بہت جلدی معاف کر دیتا ہے، اتنی جلدی کہ ندامت کا آنسو آنکھ سے نکل کر زمین نہیں چھو پاتا۔ اس سے پہلے وہ فرما دیتا ہے، اے میرے بندے، میں نے معاف کیا۔ کبیر دادا کی آنکھوں میں جوار بھاٹا اٹھا، وہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا۔ تناوش اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی محبت بھرے انداز میں کہتی رہی، بس اتنی سی تو بات تھی، معاف کر دیا نا میرے اللہ نے، اب اٹھیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کی قرأت سنوں گی۔ تھوڑی دیر بعد کبیر دادا برسوں پہلے ٹوٹ جانے والے تعلق کی ڈوری کا سرا تھامے اپنے اللہ پاک کے سامنے سر بسجود تھا۔ تناوش نے اس کے وضو کے لیے جاتے ہی دیواروں پر لگی شیر کی تصاویر اتار کر الٹی لٹکا دی تھی تاکہ وہاں اطمینان سے نماز ادا کی جا سکے۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناشتے کے برتن پر میز رکھتے ہوئے وہ کبیر دادا کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے بولی، ایک بات کرنا تھی۔ جی فرمائیں۔ اس کے انداز سے کبیر دادا سمجھ گیا تھا کہ وہ پھر کوئی الٹی سیدھی ہانکنے والی ہے۔ وہ آپ کا محافظ امتیاز ہے نا، اسے ساحل والے اڈے کا انچارج لگا دیں، اس کا گھر بھی وہاں قریب ہے تو۔ کبیر دادا کی ناراضی بھری نظروں کو دیکھتے ہوئے اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ تمہیں اس الو کے پٹھے نے کہا ہے؟ کبیر دادا کا لہجہ کافی تپا ہوا تھا۔ یہ ساروں نے تمہیں گینگ کا سردار سمجھ لیا ہے کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تناوش نے صفائی دینا چاہی۔ تمہیں پہلے بھی منع کیا ہے کہ ان معاملات میں دخل نہ دیا کرو۔ کبیر دادا نے اسے ہلکے سے ڈانٹا۔ جب کہہ دیا کہ ایسا ہوگا تو بس ہوگا۔ تناوش ایک دم ہٹ دھرمی پر اتر آئی۔ یار، تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آتی؟ اس مرتبہ کبیر دادا کا لہجہ کافی سخت تھا۔ زیادہ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، میں نے رونا شروع کر دینا ہے، تناوش نے دھمکی دی۔ ہر بات پر ضد ٹھیک نہیں ہوتی تناوش، تم ان معاملات کو نہیں جانتی ہو۔ میں پاگل یا بے وقوف نہیں ہوں جو اسے محافظ کی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ کبیر دادا نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہاں یا نہ میں جواب دیں، وہ سمجھنے پر تیار نہیں تھی۔ نہیں نہیں نہیں، کبیر دادا نے انکار میں سر ہلایا، اور اس کے بعد تم کاروباری معاملات میں بالکل دخل اندازی نہیں کرو گی۔ اس مرتبہ تناوش نے کچھ کہے بغیر خاموشی اختیار کرتے ہوئے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب ناشتہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کریں، مجھے بھوک لگی تو بعد میں کھا لوں گی، ناراضی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پیچھے ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ البتہ کبیر دادا سے دور ہٹنے کی کوشش اس نے نہیں کی۔ چند لمحے اسے خفگی بھری نظروں سے گھورنے کے بعد کبیر دادا ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بڑی کوشش کے بعد وہ چند نوالے لے سکا تھا۔ تناوش کا ناشتہ چھوڑ دینا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ جوس کا گلاس خالی کر کے وہ جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ تناوش اٹھ کر اس کی ٹائی باندھنے لگی، مگر ایسا کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ ٹائی باندھ کر اس نے حسب عادت کچھ پڑھ کر کبیر دادا پر پھونک ماری اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ کبیر دادا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑیاں اس کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ عظیم نے کار کا دروازہ کھولا۔ اندر بیٹھنے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا، تناوش دروازے پر کھڑی اسی کی جانب متوجہ تھی۔
لیکن اس کے مڑ کر دیکھتے ہی سر جھکا کر نیچے دیکھنے لگی۔ ایک لمحہ اسے گھورنے کے بعد وہ عظیم کو امتیاز کو میرے پاس کمرے میں بھیجو کہہ کر واپس مڑ گیا۔ تناوش نے خاموشی سے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے صوفے پر بیٹھتے ہی امتیاز اجازت مانگ کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اوے گدھے، یہ کیا تم لوگوں نے میری بیگم سے الٹی سیدھی سفارشات کرانا شروع کر دی ہیں؟ دادا وہ میں… بکواس بند کرو یار، وہ اسے خاموش کراتا ہوا بولا۔ جاؤ آج کا دن اڈا انچارج اسد سے سب کچھ سمجھ لو اور کل اسے اپنی جگہ پر بھیج دینا، تم وہیں مرو۔ شکریہ دادا، وہ اس کا ادا کرو۔ کبیر دادا نے منہ پھلائے بیٹھی تناوش کی طرف اشارہ کیا۔ امتیاز جلدی سے بولا، شکریہ باجی۔ تناوش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر اس کے بعد کبیر آپ کو ڈانٹتے ہیں تو مجھے ضرور بتانا۔ اس کی بات پر کبیر اسے گھور کر رہ گیا تھا، جبکہ امتیاز سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اب ٹھونسو نہ ناچتا ورنہ تھپڑ کھا لو گی۔ امتیاز کے نکلتے ہی کبیر دادا غصے میں بولا۔ اپنے ہاتھ سے کرائیں گے تو کر لوں گی، وہ لاڈ بھرے لہجے میں بولی۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی حالت کو قابو کیا اور پھر بے بسی بھرے انداز میں نوالا توڑ کر اسے ناشتہ کرانے لگا۔ وہ آنکھوں میں شوخی لیے اسے محبت بھرے انداز سے گھورتی رہی۔ صحیح کہتے ہیں، طاقتور سے طاقتور مرد پر بھی عورت حکمرانی کرتی ہے۔ رکھیل بن کر آنے والی رانی کی طرح حکم جما رہی تھی۔ اب چائے کی پیالی تھام لو گی یا وہ بھی میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر تمہارے ہونٹوں سے لگاؤں؟ پراٹھا اور انڈا ختم ہوتے ہی کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تناوش نے منہ بسورا۔ آپ اب تک غصے میں ہیں، بتا رہی ہوں میں سچ میں رونا شروع کر دوں گی۔ یار تمہاری دھونس دینے کی عادت کب ختم ہوگی؟ کبیر دادا بے بس انداز میں مسکرا دیا۔ تناوش اطمینان سے بولی، جب آپ کے دل میں میری محبت ختم ہو جائے گی۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لے کر کہا، مطلب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اچھا آپ جائیں، میں چائے پی لیتی ہوں اور جلدی لوٹ کر آنا۔ کبیر دادا سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ہونٹوں پر خوبصورت مسکان لیے اپنی مخصوص جگہ پر کھڑی تھی۔ دیکھ لو یار، کبیر دادا سے ایک منٹ بھی اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہوئی۔ باقر رخسار کو مخاطب تھا۔ رخسار بولا، امتیاز کے تو مزے ہو گئے، جانے کب سے اس کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے کل مشورہ دیا کہ اگر کام کروانا ہے تو باجی کو بتا دو، اور ابھی باجی ناشتہ تیار کرنے نکلی تو محترم پہنچ گیا، اور دیکھو کتنی آسانی سے اس کا کام ہو گیا۔ باقر نے کہا، سچ کہوں تو پہلے پہلے مجھے باجی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، اب تو اپنی سابقہ سوچ پر ندامت ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو یار، اتنی مخلص، اتنی عزت احترام دینے والی اور ہمدرد، اسے بہت پہلے کبیر دادا کی زندگی میں آ جانا چاہیے تھا۔ رخسار نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ پہلے کب آتی یار؟ باقر ہنسا، وہ تو اب کچھ پہلے ہی آ گئی ہے، عمر دیکھی ہے، چھوٹی سی تو گڑیا لگتی ہے۔ رخسار نے کہا، چھوٹی ہے مگر سمجھدار بہت زیادہ ہے۔ یاد ہے جس دن آئی تھی، کبیر دادا نے اسے اپنے ساتھ کمرے تک لے جانا گوارا نہیں کیا، حالانکہ پہلے دن کی دلہن تھی، اور اب اس کے لیے خود کار کا دروازہ کھول کر بٹھاتا ہے۔ ابھی کی بات لے لو، جب پہلے کبیر دادا کو رخصت کرنے آئی تو صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کبیر دادا سے خفا ہے، لیکن خفا ہونے کے باوجود اس نے نہ شوہر کا خیال رکھنا چھوڑا اور نہ اپنی روزمرہ ترک کی۔ اگر خفا ہو کر کمرے میں بیٹھی رہتی تو شاید کبیر دادا واپس نہ مڑتا۔ ناراض رہ کر بھی شوہر پر اپنی توجہ نچھاور کرنے پر کبیر دادا کیسے بھاگ کر واپس گیا اور اس نے اپنی بات منوا لی۔ یقیناً امتیاز کی وجہ سے وہ کبیر دادا سے ناراض تھی، باقر نے اندازہ لگایا۔ اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ رخسار نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا تھا۔ رات کو کبیر دادا کے سینے پر سر دھرے وہ چاہت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی، میرے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں؟ تم جانتی ہو، کبیر دادا کا جواب حسب منشا تھا۔ کیا یہ سارا ٹھاٹ باٹ، یہ گاڑیاں، بنگلے، عیش و آرام کی زندگی، یہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ بے بسی بھرے لہجے میں بولا، ہاں، مگر یہ زندگی ایک ایسا کمبل ہے جو چاہ کر بھی میں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ خوبصورت لباس، قیمتی زیورات، حکم ماننے کے لیے نوکروں کی قطار، سونے کو پرتعیش خوابگاہ، سفر کے لیے آرام دہ گاڑیاں، یہ سپنوں کی دنیا ہے، زمین ہی پر جنت کے مزے دینے والی مراحت۔ مگر کبیر میری جان، حرام کی دولت پر یہ عیش و آرام ہم کب تک کر پائیں گے؟ ایک دن مرنا تو ہے۔ کیا ہمارے پاس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی جواز، کوئی بہانہ موجود ہے؟ کبیر ہنسا، لگتا ہے میری زندگی سے تنگ آ گئی ہو۔ اگر میں کہوں ہاں
میرے لیے کبیر دادا کو قتل کر دیں تو کیا جواب ملے گا؟ اس کے ہونٹوں پر محبت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کم از کم نہ میں جواب نہیں ملے گا۔ اس کا چہرہ ملائم ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتی وہ وارفتگی سے بولی، اب پیچھے نہ ہٹنا۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا، کیا کبیر دادا تمہیں پیچھے ہٹنے والا لگتا ہے؟ تو سنیں۔ وہ اسے اپنا منصوبہ بتانے لگی۔ اس کی بات کے اختتام پر کبیر دادا نے ہنستے ہوئے کہا، یاد ہے ایک دن عظیم کے بیگم صاحبہ کہنے پر تم نے کہا تھا کہ تمہیں تناوش دادی کہا کریں؟ ایسے ہی مسخری کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر حیا آلود مسکراہٹ ابھری۔ ویسے آپ تو کمرے میں گئے تھے، پھر کس نے بتایا؟ خود سنا تھا اور بڑی مشکل سے کہہ کہا روکا تھا۔ تناوش وارفتگی سے بولی، اور پھر یاد بھی رکھا؟ تمہاری کوئی بات بھول سکتی ہے کیا؟ کبیر دادا نے حسب عادت اس کی ناک کی پھوننگ کو مروڑا۔ ویسے ابھی کیوں یاد دلایا؟ تمہاری تجویز سن کر مجھے لگا تمہارے ساتھ تناوش دادی والا نام خوب جچے گا۔ گینگ کے ارکان یوں بھی تمہاری سفارش سے اپنے کام نکلوانے لگے ہیں۔ میں سب کی باجی ٹھیک ہوں، خواہ مخواہ میرا مذاق نہ بنوائیں۔ باجی بھی تو بڑی بہن کو کہتے ہیں، اور تم اتنی سی ہو۔ کبیر دادا نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان ذرا سا فاصلہ رکھ کر اشارہ کیا۔ آپ مجھے تنگ نہ کریں اور یہ بتائیں کہ میری تجویز پسند آئی کہ نہیں؟ جو خود پسند ہو اس کی ہر بات پسند ہوتی ہے۔ مطلب پکا ہو گیا؟ کہہ تو دیا، ٹھیک ہے یار، کبیر دادا نے کہا، اور تناوش نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ کبیر دادا کے خفیہ ٹھکانے پر تمام موجود تھے۔ اس نے پہلی بار تمام گینگز کے بڑوں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ تمام کے بیٹھتے ہی کبیر دادا نے گفتگو کی ابتدا کی۔ پچھلے دنوں کچھ ناپسندیدہ اور برے واقعات کا سامنا رہا۔ جو کچھ ہوا اس کے بارے تمام کو معلوم ہے۔ تفصیل دہرانا وقت کا ضیاع ہوگا۔ غلطی کس کی تھی، قصوروار کون تھا، ان سب باتوں کو ماضی کا قصہ سمجھیں۔ ہماری کامیابی اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے میں ہے۔ تمام گینگ کو ان کا علاقہ بانٹا ہوا ہے اور ہر ایک کو اس حد بندی کے لحاظ رکھتے ہوئے اپنا کام کرنا ہوگا۔ باقی شمشیر دادا کے زمانے میں تمام گینگز اپنی کمائی کا مخصوص حصہ شمشیر دادا کے حوالے کرتے تھے، جو شہاب قصوری صاحب کے اقتدار میں ختم ہو گیا تھا۔ میں بھی شہاب قصوری صاحب کی طرح آپ لوگوں سے کوئی حصہ طلب نہیں کروں گا، مگر ایک بات دھیان میں رہے کہ اس کے بعد اگر کسی نے کوئی سازش وغیرہ کی تو مجھ سے خیر کی امید نہ رکھے۔ کسی کو اگر کسی سے شکایت ہے تو مجھے بتائے۔ تمام مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ یقین مانیں ہمارے آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں ہمیں کمزور کر دیں گی۔ اب اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو اپنا نقطۂ نظر بیان کر سکتا ہے۔ کبیر دادا، آپ کی باتیں بجا ہیں۔ پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے انہیں زیر بحث لائے بغیر صرف ایک عرض کروں گا کہ بات بڑھانے میں زیادہ کردار آپ کا رہا ہے۔ ایک لڑکی، گو میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں، مگر اس کے لیے کسی کو قتل کرتے وقت کم از کم صفائی کا موقع دینا چاہیے تھا۔ ایس پی نے اپنی کرنی کا پھل پایا ہے، لیکن فاسی بے گناہ قتل ہوا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے لیے یوں جذباتی نہ ہوتے تو شاید بات اتنا آگے نہ بڑھتی۔ پاشا کی بات نے تمام کو ششدر کر دیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبیر دادا کو اس طرح متون بھی کر سکتا ہے۔ کبیر دادا اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، اوے گدھے، جب کہہ دیا کہ ماضی کو نہ کرے دو تو پھر ایسی بکواس کا مقصد؟ پاشا احتجاج کرتے ہوئے بولا، کبیر دادا، میں ایک گینگ کا بڑا ہوں، آپ کسی بیٹھک میں مجھے یوں مخاطب نہیں کر سکتے۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ ماضی کو نہ کریدا جائے تو گستاخی معاف، ماضی کی غلطیوں ہی سے آدمی سیکھتا ہے۔ نوشاد آفریدی اور اخلاق حسین نے غلطی کی اور جرمانہ ادا کیا۔ آپ نے غلطی کی، اس کا کیا؟ اگر آپ شمشیر دادا کی طرح کے بڑے نہیں ہیں تو جواب دیں۔ دیتا ہوں جواب۔ کبیر دادا کرسی سے اٹھ کر جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرنا چاہا۔ پاشا نے فوراً اس کی کلائی تھام لی تھی۔ کبیر دادا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ بیٹھک برخاست کی جاتی ہے کہہ کر وہ لمبے قدم رکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ پاشا، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ کاشف راجپوت نے اسے ڈانٹا۔ یہ بے وقوفی نہیں، حقیقت ہے دادا، تلخ لہجے میں کہتے ہوئے پاشا بھی باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ پاشا کے باہر جاتے ہی شہاب قصوری نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں اصل بات کوئی اور ہے۔ اخلاق حسین نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ باقی بھی اپنی اپنی رائے دینے لگے تھے۔ یار پاشا، مسئلہ کیا ہے؟ نوشاد اور اخلاق حسین وہاں سے سیدھا پاشا کے خفیہ اڈے پر پہنچے۔ دونوں کو پاشا کے رویے کی کرید لگی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں یار، پاشا گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، آپ لوگ یوں ہی پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان تو ہوں گے نا یار،
اخلاق حسین مصنوعی پریشانی ظاہر کرتا ہوا بولا، مشکل سے پہلے والے جھگڑوں سے نبٹے ہیں، اب تازہ جھگڑا کھڑا ہوگا تو برا تو لگے گا نا۔ پاشا کے چہرے پر کشمکش کے آثار ابھرے، یوں جیسے وہ اصل بات کہنے نہ کہنے کے بارے متذبذب ہو، اور پھر ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے بولا، کبیر دادا زیادتی کر رہا ہے۔ کیسی زیادتی؟ اخلاق حسین نے لہجے میں ہمدردی سموتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہم سے بات کریں، شاید اس مسئلے کا کوئی بہتر حل نکل آئے۔ وہ مجھے گینگ ختم کر کے اپنے گینگ میں شامل ہونے کا حکم دے رہی ہیں۔ ایک گینگ کا سربراہ ہونے کے بعد میں نمبر 2 کے درجے پر تنزلی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ پاشا نے بادل نخواستہ ساری بات اگل دی تھی، مگر اس نے تو بڑے شوق سے تمہیں اپنے گینگ سے علیحدہ کر کے دوسرا گینگ بنانے کی اجازت دی تھی، پھر اب کیا ہوا؟ اخلاق حسین نے حیرانی ظاہر کی۔ شاہ جی صحیح کہہ رہا ہے۔ نوشاد کے دماغ میں بھی وہی سوال اٹھا تھا۔ پاشا بیزاری سے بولا، اس کی وجہ بھی وہی مصیبت ہے جسے میں اپنی بہن بنا بیٹھا ہوں۔ کیا مطلب؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت ایک ہی سوال نکلا تھا۔ گڑیا کی حفاظت کے لیے کبیر دادا مجھے واپس اپنے گینگ میں لا رہا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ میں گڑیا کا محافظ بن کر رہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار۔ بے شک وہ میری بہن جیسی ہے، مجھے عزیز بھی ہے، لیکن میں ایک گینگ کا سربراہ ہو کر کسی لڑکی کا محافظ بن کر تو نہیں رہ سکتا نا۔ بات تو صحیح ہے آپ کی۔ اخلاق نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ نوشاد بھی اس بات میں سر ہلانے لگا تھا۔ پاشا نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا، اب آپ مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ اخلاق حسین نے گلا کھنکار کر معنی خیز انداز میں کہا، ویسے کبیر دادا اور آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم کچھ کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ بھاڑ میں گیا رشتہ یار، سب سے پہلے انسان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ میں بے وقوف تھا جو کبیر دادا کے لیے جان دینے کی سوچا کرتا تھا، اور اس کے دل میں میری اتنی عزت ہے کہ اپنی بیوی کا محافظ بنا دیا، اور خود اس کا ظرف دیکھو، ایک لڑکی کے لیے اپنے استاد کی گردن توڑ دی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں سب کو اپنی پڑی ہے، ہر ایک کا اپنا فائدہ اور اپنا نقصان ہے۔ جھوٹے اخلاقیات، منافقانہ عزت و احترام میں ڈوب کر میں اپنا مستقبل نہیں گنوا سکتا۔ اگر کسی کو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کی جان کی قربانی دینا پڑ جائے تو کون قدم پیچھے ہٹاتا ہے؟ نہ آپ نے اور نوشاد آفریدی نے اپنے فائدے کے لیے ایس پی کی جان کا خیال کیا، اور نہ کبیر دادا نے اپنے فائدے کے لیے استاد کو بخشا۔ پھر میں کیوں جھوٹے خلوص اور نقلی عزت و احترام کی چادر اوڑھ کر خود کو استاد کا فرما بردار بنائے پھرتا رہوں؟ کیا میری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں؟ میری کوئی عزت احترام نہیں؟ پاشا نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تھا۔ تم 100% حق پر ہو پاشا، اخلاق حسین نے چہرے پر منافقانہ ہمدردی سجاتے ہوئے کہا۔ کبیر دادا زیادتی کر رہا ہے، میرا بھی یہی خیال ہے۔ نوشاد کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ بڑی مشکل سے انہیں کبیر دادا کے خلاف اتنا مضبوط سہارا ملا تھا، وہ یہ موقع ہاتھ سے کب گنوا سکتے تھے؟ تو پھر کیا کروں؟ اگر بغاوت کرتا ہوں تو کبیر دادا سے تو مجھے بھلائی کی کوئی امید نہیں۔ جس شخص نے اپنے استاد کو معاف نہ کیا، وہ شاگرد کو کہاں بخشے گا؟ پاشا کے لہجے میں خوف کی جھلک واضح تھی۔ اخلاق حسین نے کہا، ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں پاشا، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کیا کروں؟ اور آپ دونوں کے سامنے میں نے اسی لیے کھل کر بات کی ہے کہ آپ دونوں کبیر دادا کی اصلیت جانتے ہو۔ پاشا نے ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کھل کر مشورہ دینے کی ترغیب دی۔ اخلاق حسین معنی خیز لہجے میں بولا، ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ کبیر دادا کی بات مان کر اس کے گینگ میں شامل ہو جاؤ، اور جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرو، اس میں تمہارا فائدہ اور بھلائی ہے۔ کیا؟ پاشا حیرانی سے چلایا، اس میں میرا فائدہ کہاں سے آ گیا؟ لازمی بات ہے، اگر کبیر دادا کو کچھ ہو گیا تو گینگ کی سربراہی آپ کو ہی ملے گی، بلکہ آپ تمام گینگز کے سربراہ بن جائیں گے۔ اخلاق حسین اسے کوئی بات سمجھنے کا اشارہ دے رہا تھا، مگر کبیر دادا ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے، اسے کیا ہو سکتا ہے؟ پاشا اب تک اخلاق حسین کے مقصد کو نہیں پہنچا تھا۔ انسان کو کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، اللہ پاک کے کاموں کی کس کو خبر؟ اس مرتبہ اخلاق حسین نے پہلے سے بھی واضح اشارہ کیا۔ پاشا کے چہرے پر بشاشت نمودار ہوئی۔ یقیناً اس کی سمجھ میں اخلاق حسین کے اشارے آ گئے تھے۔ صحیح کہہ رہے ہو شاہ جی، زندگی کا کیا بھروسہ؟ وہ کیا کہتے ہیں، انسان تو بس پانی کا بلبلا ہے، اور موت تو ہر کسی کو آنا ہے، کسی کو پہلے، کسی کو بعد میں، کسی کو بستر پر اور کسی کو حادثے کی صورت میں۔ بہرحال شکریہ، مجھے لگتا ہے کہ کبیر دادا کا حکم ٹالنا بری بات ہوگی، اور اپنی بہن کا محافظ بننے میں کون سی شرم؟ کبیر دادا کے گینگ کے لوگ تو مجھے پاشا دادا ہی کہتے ہیں نا، اور میرا خیال ہے اتنی عزت کافی ہے۔ اخلاق حسین اور نوشاد نے بناوٹی کہا لگایا۔ اخلاق کہنے لگا،
بس یہی بات ہم بھی آپ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اپنے استاد کی بات ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ استاد کی بات مان کر ہی مرتبہ اور عزت ملتی ہے۔ پاشا نشست سے اٹھتا ہوا بولا، میرا خیال ہے مجھے جا کر کبیر دادا کو منانا چاہیے، اور آپ لوگوں سے مشورہ لینے کے لیے کبھی کبھار زحمت دینے آتا رہوں گا۔ اخلاق حسین چاپلوسانہ لہجے میں بولا، ہمارے لیے مستقبل کے سربراہ کو مشورہ دینا باعث سعادت ہوگا۔ وہ دونوں پاشا کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ کبیر دادا کے پاس شہاب قصوری اور بابر حیات بیٹھے تھے۔ جب پاشا وہاں پہنچا، اسے دیکھ کر کبیر دادا نے رخ پھیر لیا تھا۔ معذرت خواہ ہوں دادا، میں نے نازیبا کلمات منہ سے نکالے تھے، مگر باخدا میرا ارادہ آپ کی توہین کرنے کا نہیں تھا۔ پاشا نے وہاں جاتے ہی ندامت ظاہر کی۔ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش بیٹھا رہا۔